والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم حاضرین و معزز سامعین، سب سے پہلی بات تو آج تاخیر ہو گئی. کچھ گھر سے نکلنے میں تاخیر ہوئی، پھر کچھ راستے بند تھے، اس وجہ سے تاخیر ہو گئی. تو جو حضرات خصوصاً وقت پہ پہنچتے ہیں ان سے زحمت کی معذرت. قرآن کریم کی جو چھوٹی سی سورت تلاوت کی ہے، اس سورت کو قرآن کریم کی چھوٹی چھوٹی سورتوں میں سے ایک سورت ہونے کا اعزاز حاصل ہے. اور اعزاز اس لیے حاصل ہے کہ بہت چھوٹی سی سورت ہے لیکن مضمون اس میں بہت بڑا ہے. بہت ہی مختصر سے جملے میں اللہ رب کریم نے بہت ہی بڑی اور بہت ہی اہم بات ارشاد فرمائی، اور وہ یوں فرمایا کہ زمانے کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں. ہم زمانے کی قسم اس لیے اٹھائی کہ کوئی یہ نہ کہے کہ یار پیغمبر کے دور میں تو ایسا ہو سکتا تھا، ابھی یہ کام اتنا آسان نہیں. وہ فلاں زمانے میں تو ایسا ممکن تھا، ابھی اس زمانے میں تو بہت مشکلات ہیں. نہیں، اللہ نے زمانے کی قسم اٹھا کے فرمایا ہر زمانے میں یہی معاملہ چلے گا، ہر زمانے میں یہی اصول چلے گا. اصول کس بات سے متعلق؟ انسان کی کامیابی اور انسان کی ناکامی سے متعلق اصول بتایا. انسان کی کامیابی اور انسان کی ناکامی کا ایک اصول بیان فرمایا زمانے کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں انسان خسارے میں پڑا ہے، انسان تباہی اور بربادی کے اندر اپنے آپ کو جھونک لے گا، انسان گر جائے گا، انسان مر جائے گا، انسان کھپ جائے گا اگر انسان باز نہ آیا. انسان باز نہ آیا. کس بات سے باز نہ آیا؟ فرمایا ایمان لے آئے. انسان ایمان لائے. اللہ کا شکر ہے اس نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا. فرمایا انسان کھپ جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا اگر ایمان نہ لایا. ایک کام، پہلا کام ایمان نہ لایا. ہم بچ گئے کہ ایمان لے آئے. اللہ نے کہا تھا برباد ہو جائے گا اگر ایمان نہ لائے. الحمدللہ ہم ایمان لے آئے. دوسرا کام فرمایا انسان تباہی میں پڑ جائے گا، خسارے میں پڑ جائے گا. بڑی بڑی دکانیں، شو روم، بلڈنگیں، مارکیٹیں بنا لے گا لیکن خسارے میں پڑ جائے گا اگر انسان اچھے کاموں میں نہ لگا، اعمال صالحہ میں نہ لگا. انسان تباہ ہو جائے گا. وعامل الصالحات، عمل صالح کس کو کہتے ہیں؟ نیک کام کس کو کہتے ہیں؟ کم از کم نیک کام کا درجہ کیا ہے؟ فرائض کی پابندی کرنا. کم از کم درجہ ہے فرائض کی پابندی کرنا، نمازوں کا اہتمام کرنا، اپنی نمازوں کا خیال کرنا. یہ فرائض اعمال صالحہ کم سے کم درجہ. اس کے علاوہ صدقات دینا، خیرات دینا، لوگوں کی مدد کرنا، اپنے اخلاق کو اچھا رکھنا، اپنی زبان کو صاف رکھنا، اپنی آنکھوں کی خیانت سے بچنا، اپنے کانوں کو محفوظ رکھنا، یہ اعمال صالحہ ہیں. تو دو باتیں. پہلی بات فرمایا کہ خسارے میں پڑ جائے گا اگر ایمان نہ لایا، تو الحمدللہ ایمان لائے. دوسرا کام خسارے میں پڑ جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا
اگر اس نے اعمال صالحہ نہ کیے، اگر اس نے اعمال صالحہ نہ کیے تباہ و برباد ہو جائے گا، نیک کاموں میں نہ لگا تو برباد ہو جائے گا۔ اب اس میں ہر شخص کو اپنا اپنا دیکھنا ہے، ہر شخص کو اپنا جائزہ لینا ہے کہ وہ کتنے اعمال صالحہ میں لگا ہوا ہے، کتنے اعمال کی پابندیاں ہر آدمی کر رہا ہے۔ ہر شخص کو اپنا اپنا جائزہ لینا ہے، اپنے اپنے متعلق سوچنا ہے۔ اگر کہیں مصیبت میں پھنس رہا ہوں تو میرے عمل صالح میں کوئی کمی ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب کریم نے زمانے کی قسم اٹھائی اور ان چیزوں کو لازم کیا کہ اگر انسان نہیں کرے گا یہ کام تو خسارے میں پڑے گا۔ پہلا کام کیا؟ ایمان نہیں لایا، برباد ہو جائے گا۔ دوسرا کام، اگر ایمان نہیں لے آیا، اعمال صالحہ نہیں کیے تو تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے اگر کہیں تباہی آ رہی ہے، اگر کہیں بربادی آ رہی ہے، اگر کہیں نقصان ہو رہا ہے، اگر کہیں ہم صبح سے شام تک لگنے کے باوجود نتائج نہیں مل رہے، پریشانیاں نہیں جا رہی، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، ساری رپورٹیں کلیئر ہیں، سب کچھ ہے، تو پھر دیکھنا پڑے گا میرے عمل میں کہاں کوتاہی اور غلطی ہے، میرا عمل کہاں سے غلط ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے آج نہیں، کل نہیں، اللہ نے 1437 سال پہلے یہ قسم اٹھائی، اور قسم اٹھائی زمانے کی قسم اٹھا کے فرمایا، میں ہر زمانے کے لوگوں کو کہہ رہا ہوں، تم اپنے زمانے کی تمہاری قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ تم خسارے میں پڑ جاؤ گے، تمہیں نقصان ہوگا، تمہیں نتائج نہیں ملیں گے اگر تم ایمان نہ لائے۔ ہم بولتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اگر تم نے اعمال صالحہ نہ کیے، ہم کہیں ہم اعمال صالحہ میں بھی لگے ہیں۔ اعمال صالحہ کی اللہ نے بھی 2 قسمیں بیان فرمائی، اگلی بات میں یہ فرمایا، بولا خسارے میں پڑ جائے گا، نقصان میں پڑ جائے گا اگر تو نے ایک دوسرے کو اچھی باتوں کی تلقین نہ کی، اگر تم نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین نہ کی۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، حق بات بتاؤ، ایک دوسرے کو حق بتاؤ، ایک دوسرے کو صبر سکھاؤ، ایک دوسرے کے اندر اختلاف ہو گئے ہیں ان کے اندر درمیان میں بیٹھ کے صلح کراؤ، صبر حق، صبر حق، صبر حق، یہ اللہ نے فرمایا، اور زمانے کی قسم اٹھا کے فرمایا نقصان ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا۔ ایمان لائے، عمل صالح میں لگے، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، ٹوپیاں پہن لی، مسجدوں کا رخ کر لیا، صدقات دے دیے، زکوٰۃ میں لگ گئے، پڑھے سمجھا بہت، لیکن اللہ کیا اتنا کافی نہیں ہے۔ جب تم اس حق کو سمجھ گئے تو اس حق کی تبلیغ بھی تم پر لازم ہے، حق کو سمجھانا بھی لازم، آگے اس کو پہنچانا بھی لازم ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ آج کیا ہے، بیٹے کے سامنے باپ غیبتیں کر رہا ہے، بھائی کی غیبت کر رہا ہے، مثال کے طور پہ بچے کے چاچا کی۔ اب بچہ کیا بول رہا ہے؟ بول رہا ہے اگر میں نے ابا کو بولا نا کہ ابا آپ غیبت کر رہے ہیں تو جو رخ توپوں کا اس طرف ہے وہ سب میری طرف ہو جائے گا۔ حق چھپ گیا، حق دب گیا۔ سیٹ جو ہے وہ اپنے ملازم اور مزدور کے سامنے دوسرے کو گالیاں بک رہا ہے، اور یہ یقینی کیفیت ہے کہ غیبت ہو رہی ہے، برائیاں ہو رہی ہیں، نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا اس کے نتائج میں، لیکن کیا ہے ملازم کو پتا ہے اگر میں نے ذرا سا کہا نا تو کیا جواب ملے، اچھا تو بھی اس کے ساتھ ہے، چل تو بھی نکل، تو بھی اس کے ساتھ ہے۔ کوئی توبہ کی توفیق نہیں، حق دب گیا، حق دب گیا۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ دوستی کس چیز کو سمجھا کہ اگر دوست بھڑک رہا ہے تو اس کو مزید بھڑکایا جائے، اگر دوست پھٹ رہا ہے تو اس کے ساتھ خود بھی کہا جائے ہاں ہاں میں بھی تیرے ساتھ ہوں، کھڑا ہوں، بھائی تو یہ کر لے، میں تیرے ساتھ ہوں۔ اس کو دوستی کا حق سمجھا گیا، اس کو دوستی بتایا گیا، اس کو بہادری اور شجاعت بتایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہ کیا ارشاد فرمایا کہ یہ بہادری نہیں ہے کہ تو کسی کو چیر دے، کسی کو پھاڑ دے، کسی کو پیٹ دے، کسی کو کوٹ دے، بابا یہ بہادری نہیں ہے، غصے کو پی جانا یہ بہادری ہے، یہ بہادری۔
فرمایا غصے کو پی جانا یہ پہلوان کی علامت ہے، یہ آدمی پہلوان ہے۔ غصے میں کسی کو مار دیا، کسی کو پیٹ دیا، اور اس میں یہ نہیں دیکھا کہ اپنا معصوم سا بچہ ہی ہے، اسی کو پیٹ دیا، اسی کو کوٹ دیا۔ یہ اسکولوں میں، مدرسوں میں جو استاذ بچوں کو مارتے ہیں نا، اس کے قصے بہت آتے رہتے ہیں سامنے۔ اس زمانے میں جو والدین بچوں کو پیٹ رہے ہیں نا، اس کے زمانے اس کا تھوڑا سا وقت باقی ہے، وہ بھی ابھی میڈیا، سوشل میڈیا پہ بھی وہ بھی آنا شروع ہو جائے گا۔ بچے دکھائیں گے پاپا نے ایسا مارا، انگلیاں چھپ گئی منہ پہ۔ بچہ بتائے گا مما نے آج مجھے اتنی زور سے مارا، چمٹا میری ہتھیلی پہ لگایا، اما کا چمٹا اور گرم گرم چمچ اما نے میرے لگایا۔ یہ دیکھو تصویر، یہ دہشت گردیاں گھروں پہ چل رہی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ صبر نہیں رہا، حق بات سمجھانے کا طریقہ نہیں رہا، حق بات سمجھانے کا طریقہ نہیں رہا۔ یہ اللہ تعالیٰ ایسی مائیں سب کو عطا فرمائے۔ وہ شیخ عبد الرحمن سدیس کا نام تو سب نے سنا ہوگا، مکہ مکرمہ کے سب سے بڑے امام ہیں۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو اتنا بڑا منصب ملا، اتنا بڑا رتبہ ملا، اللہ نے اتنی بڑی جگہ کا امام بنا، یہ کیسے؟ تو رونے لگے، روتے ہوئے انہوں نے بتایا، کہنے لگے میں بہت چھوٹا سا تھا، بچپن میں چھوٹا سا تھا، تو میں نے ایک مرتبہ ہمارے گھر کچھ مہمان آنے تھے، تو ان مہمانوں کے لیے ماں نے کھانا بنایا۔ اس زمانے میں لکڑیوں پہ کھانا بنتا تھا، بہت پرانی بات ہے۔ تو کہا کچھ بڑی محنت سے اس نے کھانا بنایا، تو مجھے آنے والے مہمانوں سے کچھ چڑ تھی، کوئی معاملہ تھا بچپن میں، اب کیا تھا مجھے یاد نہیں ہے۔ تو میں نے کیا کیا، وہ پکی پکائی ہانڈی کے اندر مٹی اٹھائی زمین سے اور اس ہانڈی کے اندر ڈال دی، مٹی، زمین کی مٹی اٹھا کے پکی پکائی ہانڈی کے اندر مٹی ڈال دی۔ تو جب ماں نے وہ مٹی ڈلی ہوئی دیکھی تو ماں کو بہت غصہ آیا، بہت غصہ آیا ہے، اور اس غصے کے اندر ماں کو بس نہیں چل رہا تھا نا مجھے کیا کر دے۔ ہر آدمی سمجھتا ہے کہ ایسے وقت میں کیا ہو سکتا ہے، بولا اس غصے کو میری ماں نے پی گئی، اور غصے پینے کے لیے اس نے کیا کیا، مجھے بولنا شروع کیا، مجھے غصے کے اندر سنانی شروع کی، اور سنانے میں وہ اپنے غصے کو چونکہ پی رہی تھی تو اس پیتے ہوئے غصے میں اس نے مجھے بس بقول اس زمانے، یا اگر بقول عام لوگوں کے سمجھا جائے گا تو اس نے مجھے بد دعا دی، لیکن وہ بد دعا نہیں، دعا دی، اور غصے میں کہا اس نے مجھے، اللہ تجھے مکہ کا امام بنا دے، اللہ تجھے مکہ کا امام بنا دے۔ غصے کے اندر وہ پی رہی تھی نا غصہ، اس غصے پیتے ہوئے میں یہ بد دعا نہیں، یہ دعا دے دی اس نے۔ یعنی غصے میں تو عرف کیا ہے، بد دعا دی جاتی ہے، لیکن اس نے کیا بد دعا نہیں دی، غصے کو پیا، اللہ کے لیے پیا۔ اتنا خطرناک موقع کہ مہمان گھر پہ آنے والے اور ہانڈی کے اندر مٹی ڈال دی، تو ماں غصے کو پیتے پیتے بولی اللہ تجھے کعبہ کا امام بنا دے، اور فرمایا کہ وہ میری ماں کا جو غصہ پینا تھا نا، اس پہ اللہ نے اجر عظیم مجھے یہ عطا فرمایا کہ میں مکہ کا امام بن گیا۔ شیخ عبد الرحمن سدیس، کاش کہ آج کی ماؤں کو یہ سبق یاد ہو جائے، کاش کہ آج کے استادوں کو اپنے شاگردوں کے لیے سبق یاد ہو جائے، کاش کہ آج کے باپوں کو اپنی اولادوں کے لیے سبق حاصل یاد ہو جائے۔ جو آج کا باپ غصے کے اندر بیٹے کو گالیاں دینا شروع کرتا ہے تو اس کی عقل ہی کام نہیں کر رہی ہوتی کہ وہ کیا کہہ رہا ہوتا ہے، چھوٹی سی گالی، الو کا پٹھا کیا بول رہا ہے باپ بیٹے کو، بول رہا ہے اس کو نہیں پتا میں کیا بول رہا ہوں، غصہ ہے بھائی، بہت غصے میں، بولا غصے میں ابا پیچھے ہٹ جاؤ، ابھی ابا کو بہت غصہ ہے، غصے میں کیا کہہ رہے ہیں، الو کا پٹھا۔ کتنی زبردست گالی بنائی، پتہ ہی نہیں ہے غصے کے اندر۔ اللہ ہمیں غصے کے اندر بھی عقل سلیم عطا فرمائے۔ تو میرے محترم دوستو اور بزرگوں، یہ جو ہماری کیفیات ہے نا، سڑک پہ نکلتے ہیں دیکھتے ہیں ذرا سا کوئی کسی گاڑی کو ذرا سا کسی نے ذرا سا سائڈ وائڈ لگ گیا تو آپ پھر سنیں وہاں پہ کیا کیا مقابلے بازیاں، کیا کیا ایک دوسرے کے ساتھ نفرتوں کا اظہار۔ دکاندار نے صبح صبح دکان کھولی، اپنی دکان کے آگے جھاڑو لگائی، ذرا سا کچرا سائڈ دوسری دکان کے آگے چلا گیا، اوہ پھر دیکھیے کیا ہنگامہ کھڑا ہے۔ کسی ٹھیلے والے نے کوئی ٹھیلا لا کے کسی دکان کے سامنے ذرا سی دیر کے لیے کھڑا کر، غصہ غصہ غصہ۔ کیا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں دکھا، اگر تو غصہ دکھا سکتا ہے دکھاتا ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا
والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم اٹھا کے فرمایا کہ تمام کے تمام انسان خسارے میں پڑ جائیں گے، سوائے ان انسانوں کے وہ انسان بچیں گے جو ایمان لائیں گے، وہ انسان بچیں گے جو عمل صالح یعنی نیک کاموں میں لگیں گے، اچھے کاموں میں لگیں گے۔ اب ہمارا دماغ کیا ہے، اچھا کام بولا یا نماز کا وقت ہے، او دکان کا وقت ہے، اگر اس ٹائم نماز پڑھنے گیا تو دکان گئی، یہ گاہک گیا، وہ فلاں مارکیٹ کے لوگ آئے ہوئے وہ چلے جائیں گے، کیا ہوگا؟ اللہ کہہ رہے نہیں، اس وقت تیرا نماز میں لگ جانا عمل صالح ہی اللہ تیرے کو ترقی عطا فرمائیں گے۔ اللہ تو یہ کہہ رہے، اور پھر فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، وہ بچیں گے، وہ لوگ بچ جائیں گے، خسارے پڑنے سے وہ لوگ بچ جائیں گے۔ ابھی کوئی اعلان ہو جائے نا کہ بھائی وہ ایک پانی کے اندر ایک کیڑا آ گیا ہے، ابھی چند دن پہلے ہوا بھی صحیح، کچھ پانی کے اندر کیڑے آنے شروع ہوئے، ایک دو موتیں ہو گئیں، کچھ اخبارات میں آ گیا کہ پانی میں کیڑا آئے گا، اس لیے لوگ سنبھل کے جو ہے وہ پانی استعمال کریں، خصوصاً کلی کر دیں اور ناک میں پانی ڈالنے میں بڑی احتیاط کی جائے۔ ایک ذرا سا اعلان اخبارات میں چھپی، ایک دو خبریں، یہ دورہ جی وغیرہ کی سائڈ کے ایک دو لوگ مر گئے، وہ کیڑا ناک میں چلا گیا، اس سے اسپتالوں نے رپورٹ۔ تو یہ جتنے بھی بڑے بڑے علاقے ہیں نا، ڈیفینس ہو گیا، دھولا جی ہو گیا، بہادر آباد ہو گیا، وہاں کافی اچھے خاصے جان پہچان والے لوگ ہیں، وہاں آنا جانا ہوتا رہتا ہے بیانات کے۔ کئی لوگوں نے بتایا کیا اب لوگوں نے نہانے دھونے کے لیے شاور استعمال کرنا بند کر دیا، سب بالٹیاں بھر بھر کے ڈونگے سے نہا رہے ہیں 5C4 والوں کی طرح، سب ڈونگے سے پانی ڈال رہے ہیں اوپر۔ کیوں؟ بولے شاور سے نہائیں گے وہ کیڑا کہیں سر پہ نہ بیٹھ جائے، وہ کیڑا کہیں ناک میں نہ گھس جائے، شاور بند کر دیے سب نے، اتنا سا۔ اور یہ اخباروں کی بھی بہت بڑی زینت نہیں بنی، یہ خبر میڈیا پہ بھی بہت زیادہ نہیں چلی، بہت تھوڑی سی خبر آئی، تھوڑی سی، بولا ایک کیڑا آ گیا ہے، ایک کیڑا پانی میں آ گیا، لال کلر کا ہے، بہت چھوٹا سا ہے، بہت باریک سا ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ لوگوں نے وہ جو لاکھوں روپے کے واش روم بنائے ہوئے تھے نا کہ شاور لیں گے اور استنجے کے لیے وہ بٹن والے پائپ سب بند کر دیے، بولا کہیں ایسا نہ ہو پیشاب کے راستے سے وہ کیڑا اوپر چڑھ جائے تو مسئلہ ہو جائے گا، دماغ کے راستے، ناک کے راستے سے۔ سب نے بالٹیوں کے اندر پانی بھر کے رکھنا شروع کیا، شاور کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ کتنا ہمارا یقین ہے اس مادیت کے اوپر، اس دکھتی ہوئی چیزوں کے اوپر کتنا یقین ہے، جبکہ ساری کائنات کا معمولی سے معمولی کیڑا پیدا کرنے والا بھی جو رب ہے نا، چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا، اژدہوں کا مالک بھی وہی اور چھوٹے موٹے کیڑوں کا مالک بھی وہی۔ کوئی کیڑا اپنی رفتار بھی رب کی اجازت کے بغیر نہیں ہل سکتا۔ آپ دیکھیے، ہم کہتے ہیں میرا باپ فلاں، میرا دادا فلاں، ہم فلاں خاندان کے، ہم فلاں۔ کوئی باپ ہے جو کہے میں اپنے بیٹے کو پالنے والا؟ ہمیں تو بے شمار لوگوں کے طرف سے وہ فون آتے ہیں، خطوط آتے ہیں نا، تو ہمیں پتہ چلتا ہے اتنا اللہ نے دولت دی، اتنی اللہ نے شہرت دی، لیکن ایک بچہ معذور ہے، کچھ نہیں کر سکتا، کچھ، ساری دولت بیکار، ساری شہرت بیکار۔ کون ہے پالنے والا؟ اللہ کہتا ہے قل اعوذ برب الناس، رب الناس، رب الناس، لوگوں کا پالنے والا رب ہے، ایک رب، وہ رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس۔ بولا وہی معبود، وہی پالنے والا، وہی جلانے والا، وہی کھلانے والا، وہی پلانے والا، وہی کامیابیاں عطا کرنے والا، ایک ہی رب ہے۔ اس کے باوجود وہ رب اعلان کرتا ہے، فرماتا ہے زمانے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں تم لوگ نقصان کے اندر ہو اگر تم ایمان نہ لائے، تم لوگ نقصان کے اندر ہو اگر تم اچھے کاموں میں نہ لگے، تم لوگ نقصان کے اندر ہو اگر تم لوگ حق بات کہنے کے عادی نہ ہوئے، تم لوگ نقصان کے اندر ہو اگر تم لوگ صبر کی تلقین ایک دوسرے کو نہیں کرتے۔ تمہارا نقصان ہے، خسارہ ہے۔ اب ہم دیکھ لیں ہم دنیا کو کتنا وقت دے رہے ہیں، ہم اچھی باتوں کے سننے اور اچھی باتوں کو سنانے کے لیے کتنا وقت دے رہے ہیں، ہم کسی کو صبر کی تلقین زیادہ کرتے ہیں یا ہم کسی کو اکساتے زیادہ ہیں۔ ہمارا تو چھوٹا سا بچہ اگر یہ کہے نا ابا مجھے کسی نے تھپڑ مارا ہے، تو چھوٹے سے بچے سے ہم یہ سکھانا شروع کرتے ہیں، کیوں؟ تمہارے ہاتھ ٹوٹے ہوئے تھے کیا؟ اس نے ایک لگایا تھا، تو بھی دو لگا دیتا نا، اس کا پتہ چلتا کس باپ کا بیٹا ہے تم، بدماشوں کا بیٹا ہے، کس باپ کا بیٹا۔ یہ ہمارے ہاں عام سی باتیں ہو گئی، یہ میں کوئی انوکھی الگ سے باتیں نہیں، میں اسی معاشرے کی سوچتا ہوں باتیں کرنے کے لیے۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب کریم سے ہمیں مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ ایمان، وہ ایمان ہمارا بنا دے جس ایمان کو اللہ نے کامیابی کی علامت بنایا ہے۔
جس ایمان سے اللہ نے خوش ہونے کا اعلان فرمایا ہے، اللہ ہمارے ایمان کو وہ ایمان بنا دے، اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو جو ذرا ذرا سے ہم عمل کرتے ہیں نا، اللہ ان کو ان نیک اعمال میں شمار فرما لے جن نیک اعمال کی بنیاد پر اللہ نے کامیابی اور ترقی کو ہمارا نصیب بتایا ہے۔ اللہ وہ اعمال کی ہمیں توفیق عطا فرما دے، اور وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو اللہ تعالی ہمیں حق سمجھانے کی توفیق عطا فرما، حق بتانے کی توفیق عطا فرما دے۔ آخر ایک قصہ بتا کے بات ختم کرتا ہوں۔ ابھی 2 ہفتے ہوئے غالباً میرے پاس ہمارے مدرسے کا ایک طالب علم آیا، طالب علم جو بالکل آخری درجوں کا بڑا طالب علم، یعنی تقریباً 7 سال کا عالم، 7 سال پڑھ لیا، 1 سال باقی۔ کہنے لگا میں ایک مسئلے میں ملنا چاہتا ہوں آپ سے۔ خیر میں نے بلایا، ملا۔ میرے والد صاحب جو ہے نا وہ بہت زیادہ گناہوں میں لت پت ہیں، بے گناہ، بہت زیادہ وہ بے نمازی ہو گئے ہیں اور بہت زیادہ شراب پیتے ہیں، بہت الٹے اس نے اپنے والد کے حالات بتائے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ کہنے مجھ سے پوچھنے آیا کہ کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی جو ہے نا وہ کوئی تعویذ دیں کہ ابا کو، آج تو ہم صرف اسی 2 کاموں سے کام کرتے ہیں، تعویذ چاہتے ہیں یا وظیفہ چاہتے ہیں۔ تو کہنے لگا کچھ بتائیں۔ میں نے ان کو کہا کہ آپ اپنے ابا کو سمجھائیں۔ کہنے لگا یہ تو ممکن نہیں ہے، اتنا ماریں گے نا ابا کا۔ میں نے ذرا سی بھی بات کہہ دی، میں نے بہت ان کو، تو میں نے کہا آپ مجھ سے علاج پوچھنے آئے ہو، جو علاج بتاؤں بس وہ دوا استعمال کرنی پڑے گی، کڑوی ہے یا میٹھی اس کو نہیں دیکھا جاتا، دوا استعمال کرنی پڑے گی، دوا استعمال کرو اور جا کے اپنے ابا کو سمجھا بتاؤ، فون پہ ان سے بات کرو۔ ان کے والد کسی اور شہر میں تھے۔ میں نے کہا آپ ان کو سمجھاؤ، بتاؤ کہ بھائی آپ جو ہے نا ابو میں آپ کے لیے بہت دعائیں مانگتا ہوں اور آپ اتنے غلط کاموں میں لگے ہوئے ہیں، مجھے بہت فکر ہوتی ہے، میں بہت پریشان رہتا ہوں۔ اس طرح کی کچھ باتیں میں نے اس کو کچھ الفاظ یاد کرائے کہ یہ الفاظ آپ نے جا کے کہنے ہیں۔ تو وہ کہہ رہا تھا بہت مشکل۔ میں نے کہا میں بھی دعا کرتا ہوں، بس یہ اس مشکل کو کر لو آپ۔ تو انہوں نے کیا، وہ گئے 3-4 دن کے بعد میرے پاس آئے، مجھے کہنے لگے استاد جی کہتے ہیں طلبہ کا یہ ہم لوگوں کے لیے ایک لقب ہے۔ بولا استاد جی 3 دن ہو گئے ابا سے جب سے بات ہوئی ہے تو میں تہجدوں میں اٹھ کے رونے لگا ہوں اب اپنے ابا کے لیے، اور آپ کے لیے بھی بہت دعا کرتا ہوں۔ میں نے کہا کیا بات ہوئی ابا سے، کیا بات؟ بولا جب میں نے ابا سے یہ باتیں کی تو والد صاحب کہنے لگے کہ بیٹا جیسے جس والد کے متعلق وہ یہ کہہ رہا تھا کہ وہ بہت سخت ناراض ہو جائیں گے، وہ مجھ سے بالکل گالیاں بکیں گے مجھے، کہنے لگے مجھے کہ بیٹا ایسے تو کبھی میرے باپ نے مجھے نہیں سمجھایا جیسے آج تو مجھے سمجھا رہا ہے، کاش کہ اللہ مجھے باپ ایسا دے دیتا جیسے اللہ نے تجھ جیسا مجھے بیٹا عطا فرمایا۔ اور ایک بات یہ کہ اور کہا، دوسری بات انہوں نے کہی کہ بیٹا تو میرے لیے دعائیں کر، اللہ تعالیٰ میں خود بھی چاہتا ہوں کہ میں اس لعنت سے نکلوں، اللہ تعالیٰ مجھے اس سے نکال لے، تو میرے لیے دعائیں کرنا شروع کر دے۔ یہ کیا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ جب ہم حق سمجھائیں گے تو خود بخود جو ہے اللہ تعالیٰ راستے کھولیں گے۔ حق بولنا ہمارا کام ہے، کسی کے کان میں اس کو ٹھونسنا ہمارا کام نہیں ہے، کسی کے دل میں اس کو بٹھا دینا ہمارا کام نہیں ہے، کسی کے اوپر کسی کو ڈنڈے سے اس پر عمل کرانا یہ ہمارا کام ہے حق بتانا، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے۔ وہ باپ بیٹے کو سمجھائے، وہ بیٹا باپ کو بتائے، وہ ہر طبقہ دوسرے کو بتا سکتا ہے۔ اگر کسی کا فیکٹری کا مالک بھی ہے نا وہ بھی غلط کر رہا ہے تو طریقے سے اس کو بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ غلط کام ہے، اس سے توبہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اور میرے محترم دوستوں بزرگوں، ہر شخص اپنے متعلق یہ سوچے جس سے بھی اس کو محبت ہے، جس سے بھی اس کو کوئی تعلق ہے، کہ اگر وہ مجھ سے ناراض ہو جائے تو میرا کیا بنے گا۔ اگر وہ مجھ سے میرا محبوب، چاہے وہ میری ماں ہے، میری محبوبہ ہے، چاہے وہ میرا باپ ہے، وہ میرا محبوب ہے، چاہے وہ میری بیوی ہے، میں اس کو بہت محبت کرتا ہوں، چاہے وہ میرا دوست ہے، اس سے میں بہت، جو بھی کوئی کسی کا ہے، کسی کا پوتا نواسا ہوگا اس سے بہت محبت، اگر وہ مجھ سے ناراض ہو جائے تو پھر میری کیا حالت بنے گی۔ اور میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، جب یہ نتیجہ اس کا ملے گا نا یا میری کیا حالت بنے گی، تو پھر یہ سوچ لیجئے جو مجھے کھلاتا ہے، جو مجھے پلاتا ہے، جب میں سو جاتا ہوں یعنی آدھا مر جاتا ہوں تو وہ مجھے دوبارہ جلاتا ہے، دوبارہ وہ مجھے زندگی عطا کرتا ہے، میں بیمار ہوتا ہوں وہ مجھے شفا دیتا ہے، میں بھوکا ہوتا ہوں وہ مجھے کھلاتا ہے، وہ مجھے پلاتا ہے، وہ ہر کچھ مجھے دیتا ہے۔
اگر وہ مجھ سے ناراض ہو جائے تو پھر میرا کیا بنے گا. اللہ تعالیٰ یہ فکر، یہ سوچ، یہ سمجھ ہم سب کو عطا فرما دیں، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آپ مولانا راشد قمر صاحب دامت برکاتہم کا بیان سن رہے تھے، جو کہ عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مجاز بیت ہیں. حضرت کے دیگر بیانات سننے کے لیے وزٹ کیجیے ویب سائٹ bangemullah.com کو، یا فیس بک، ٹیلی گرام، ٹویٹر اور یوٹیوب پر بانگے ملا کو سرچ کیجیے. تمام بیانات iTunes کے پوڈ کاسٹ سیکشن میں بھی موجود ہیں. حضرت کے خدام کی اس کاوش کے بارے میں اپنی تجاویز، تاثرات یا آرا دینے کے لیے آپ ہمیں bangemullah@gmail.com پر ای میل کر سکتے ہیں.